ہیں بالکل بہت ایویڈنٹ ہے. میں ان پہ بات نہیں کروں گا. میں نے اسی لیے آج تکلیف دی ہے قیوم نیازی صاحب کو جو کہ ہمارے صدر ہیں پی ٹی آئی کے آزاد کشمیر میں، پوٹی صاحب جو کہ چیف آرگنائزر ہیں، اور ان کی تمام جو کیبنٹ، جو ان کے ایسوسیٹس، کالیگس، پی ٹی آئی کے لوگ وہاں، ان سب کو ہم نے زحمت دی ہے کہ یہاں بیٹھیں تاکہ آپ سے جو اصل میں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں آزاد کشمیر کی اور اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اوپر بات کر سکیں، اور آگے کا کوئی لائحہ عمل جو ہے اس کے بارے میں کوئی پروپوزلس جو ہے وہ آپ کے سامنے فلوٹ کی جا سکیں. سو ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. نئی صاحب اوور ٹو یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے رؤوف حسن صاحب نے کہا آج چھٹی کا دن تھا، لیکن آزاد کشمیر میں ایسے واقعات نے ایک آپ کو آواز دن آ رہی میں ہے نئی صاحب کی کہ آ رہی ہے؟ چلیے. ہاں جی، ایسے واقعات ایک دن میں تبدیل ہو گئے ہیں جس کی بنیاد پر آزاد کشمیر چونکہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، تو وہاں اس طرح کی کوئی چھیڑ خانی یا اس طرح کے کوئی حالات پیدا ہوں تو وہ پوری قوم کے سامنے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے. میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق یہاں رائے شماری ہونی ہے. یہ نہ کوئی ملک ہے، نہ صوبہ ہے، نہ ریاست ہے، بلکہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. وہاں ایک حکومت جو بنی 1947 میں غازی ملت سردار محمد ابراہیم کی قیادت میں، کوئی تسلسل چل رہا ہے. وہ حکومت بنی تو بھارت نے کشمیر میں فوجیں اتار دی، جس کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے تحریک آزادی کی جنگ لڑی اور یہ خطہ آزاد کیا جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں. تو یہاں ہم کسی قسم کی بھی ایسی صورتحال نہیں چاہتے، لیکن بدقسمتی سے ایک ایسا وقت آیا، رجیم چینج ہوئی، جس کے اثرات آج ایک سال بعد مرتب ہو رہے ہیں کہ یہ 9 ماہ پہلے، 10 ماہ پہلے یہ تحریک چلی کہ بجلی کے بلات کی بنیاد پر، اور وہ بڑھتے بڑھتے اس کو کسی نے کنسیڈر نہیں کیا، بلکہ عجیب قسم کی حکومت باتیں کرتی رہی اور خود وزیر اعظم باتیں کرتے رہے. پھر اس میں ساتھ ساتھ الیکشن کے بعد بلدیاتی جو نمائندے وہ بھی شامل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن اس خاطر کرائے گئے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اختیارات ملیں، ہمیں فنڈز ملیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں فنڈز مہیا کیے جائیں اور اختیارات دیے جائیں. یہ دو ہو گئے. اور پھر تیسرا یہ جو عرصہ سے یہ چل رہا تھا کہ آٹا مہنگا نہ کیا جائے، سبسڈی دی جائے. یہ تیسری بات تھی آزاد کشمیر کے عوام کے لیے، جبکہ جب ہماری پی ٹی آئی کی عوامی حکومت تھی جس کو چینج کیا گیا اور یہ رجیم لایا گیا، اس کو چینج اس لیے کیا گیا کہ وہ لوگوں کو ریلیف دیتی تھی. تو میں آپ کی اطلاع کے لیے کہ وہ سوال پیدا تھا وہ کیا ریلیف تھا، تو ہم نے رمضان پیکج دیا اور 800 روپیہ من کے حساب سے جو ہے سبسڈی دی رمضان میں، اور یہ کوئی 54 جو ہے کروڑ روپیہ بنتا تھا. تو اس لحاظ سے عوامی حکومتیں جو تھی ہیں وہ عوام کے ان چیزوں کا خیال رکھتی ہیں جو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور آٹا ایک بنیادی ہر آدمی کی ضرورت تھی. اس لیے اب یہ ہے کہ ہم نے بلدیاتی الیکشن کرائے جو پیپلز پارٹی اور نون کی حکومت ہی رہی ہے آزاد کشمیر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب موقع ملا تو وہ مرج درجے جو اس وقت قیدی نمبر 804 ہے، میں نے مشورہ کیا کہ آزاد کشمیر کے عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہی یہ کام کر سکتی ہے، تو میں یہ کام کراؤں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اجازت دیں تو ہم نے بلدیاتی الیکشن بھی کروائے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے گراس روٹ لیول تک اقتدار گیا، اور یہ بھی پی ٹی آئی کا منشور تھا. دیکھیں ملک آئین سے چلتے ہیں، اور پارٹیاں جو ہیں وہ 10 پارٹیاں جو ہیں وہ منشور اور
ڈسپلن سے چلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کامیاب ہوئے. لیکن آج جو ماحول بن گیا ہے، آج ہماری حکومت کو، پی ٹی آئی کی حکومت کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ جب یہ کرائسس پیدا کیے گئے، اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نااہلی جو ہے وہ کٹ پتلی بنا ہوا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر، جو کہ یہاں تک لے آیا کہ وہ بھی ہمارا عزیز بچہ تھا جو کل مارا گیا. اور میں اس کے لیے بھی کہتا ہوں، وہ پولیس انسپیکٹر، سب انسپیکٹر ہے میرپور میں، اس کے لیے بھی کہتا ہوں کہ شفاف انکوائری کی جائے کہ وہ کیسے اس کو گولی لگی اور وہ شہید ہوا. اس کے لیے یہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ارباب اقتدار سے کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائے. اس کو گولی کس طرح لگی، کس نے ماری، کیوں ماری، پوسٹ ماسٹر رپورٹ کا جو ہے وہ عوام تک لائی جائے. تو اس طرح سول آبادی سے، سول لوگوں سے ایک آدمی کو وہ اپنا مظفر آباد پل سے نیچے دریا میں پھینکا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ تو ہم تو کہتے تھے بھارت نے جو ہے 370 اور 35A کا نفاذ اس کو ختم کر کے تو ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے کشمیر کی. تو ہم اس کے لیے یہ تحریک چلا رہے تھے، ہم اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن ہمارے آزاد کشمیر میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد یہی ہمارے ساتھ اشر ہوگا، یہی ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوگا. لوگوں کا مطالبہ جو ہے وہ بالکل جائز ہے، جس کے لیے میں اپنی مرکزی قیادت کے سامنے آپ تک، آپ کے ذریعے سے عوام تک اور پاکستانی عوام تک یہ چیز پہنچانا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے وہ جو کمیٹی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، اس کے جو مطالبات تھے وہ جائز مطالبات تھے. وہ جائز اس لیے کہ ان کو تسلیم کر لیا گیا. ان کی جو کابینہ کی کمیٹی تھی جو گورنمنٹ آزاد کشمیر نے بنا کے بھیجی تھی، اس کو تسلیم کیا گیا. تسلیم کرنے کے بعد انکاری کر دی گئی، اور پھر یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی. اور پھر اس کے بعد جو اس سے زیادہ بری بات ہوئی کہ ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ پاکستان سے جو ہے وہ ایف سی بلا لی گئی ہے، پی سی بلا لی گئی ہے. تو وہ زیادہ لوگوں میں اشتعال بڑھا. تو میں سمجھتا ہوں اس کا ذمہ دار یہی جو رجیم چینج حکومت ہے، یہی ذمہ دار ہیں، اور جو لانے والے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. اور اس کے لیے میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج آزاد کشمیر کے لوگ مایوس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ حکومت پاکستان کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ ان کا کوئی مطالبہ نہیں. آج بھی اگر ان کے مطالبات جو انہوں نے مانے ہوئے ہیں اس پر عمل درآمد کریں تو وہ یہ ساری سچویشن درست ہو سکتی ہے، یہ کال آف ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آج پھر سنا جا رہا ہے کہ جی وہاں رینجر بھیجی جا رہی ہے، وہاں پھر آرمی، پاکستان آرمی بھیجی جا رہی ہے. اور پھر جب یہ کہتے ہیں تو پیچھے سے کہتے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب نے وہ واپس بلا لی ہے. یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے کشمیر میں؟ ایک وقت میں کہتے ہیں کہ بھیج رہے ہیں، اور دوسری وقت کہتے ہیں یہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، اور یہ کہیں اور میں سمجھتا ہوں کسی اور معاملے کی طرف یہ جا رہا ہے سلسلہ کہ ایک اختیار جو حکومت کے پاس ہے وہ دفعہ 56 کا ہے. کہیں ایسا کر کے تو وہ ہمیں مشکلات میں مزید ڈالنا چاہتے ہیں. میں اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو کہ اس قضیے میں شامل ہیں، جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بالکل جائز ہے، میں ان کی تائید کرتا ہوں، لیکن وہ پرامن رہیں. کہیں دشمن سازش کر کے وہ ایسی صورتحال آزاد کشمیر میں نہ پیدا کر دے جس کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی. اور وہ قربانیاں ہم رائے گاں قطعاً نہیں جانے دیں گے ان لوگوں کے اقتدار کی خاطر، اور ان لوگوں کے جو مستقبل کے منصوبے ہیں ان کے لیے ہم یہ قطعاً آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح کا جو صورتحال پیدا نہیں ہونے دے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو اس کے بعد میں جو ہمارے لوگ فوت ہوئے ہیں ان کے لیے ہزار تعزیت بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کے لیے افسوس کرتے ہیں کہ یہ جو خون ہے یہ کس کے کھاتے میں جا رہا ہے. یہ حکومت کو
تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ انہی کے کھاتے میں جا رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر کے توڑا اور لوگ سڑکوں پر نکلے اور انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا کہ آزاد کشمیر پولیس اور عوام کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا. آج سینکڑوں لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوئے اور قافلے رواں دواں ہیں مظفر آباد کی طرف. تو یہ ایسے میں اگر سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں پھر آزاد کشمیر میں ایسی صورتحال پیدا ہوگی جس کے لیے ان کے پاس جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو حالات وہاں انہوں نے 2-3 مہینے سے جو ہے پیدا کر کے تو عوام کے لیے ایک مزید بحران پیدا کیا ہے لوگوں کے لیے، بجائے اس کے کہ حکومتوں کا کام ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ سہولتیں فراہم کریں. اب دیکھیں انٹرنیٹ اور کی سروس آزاد کشمیر میں بند ہے، تو یہ کون سے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یہ سہولتیں جو ہے وہ لوگوں سے چھینی جا رہی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کوئی کسی بھی لحاظ سے کہیں سے بھی کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے. ایسے حالات میں چونکہ یہ پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں ہوا ہے، پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے، حکومت پاکستان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے تھی، لیکن پتہ یہی چل رہا ہے کہ وہ بھی اسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ کشمیر میں افراتفری پیدا کر کے تو کشمیر کو ایک نیا چپٹر کھول دیا جائے. جس طرح ادھر مودی جو ہے اس نے کھولا ہوا ہے، ادھر ہم بھی کھول دیں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے اپنی عدلیہ پر بھی، پاکستان کی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کشمیر میں آزاد کشمیر میں رائے شماری کرائی جائے. تو کسی وکیل صاحب نے یہ کہا جی کہ رائے شماری نہیں ہو سکتی، وہ اس لیے کہ جب رائے شماری ہوگی تو پاکستانی فوجوں کو پہلے نکلنا پڑے گا. تو اس پر انہوں نے اگلی تاریخ پیشی دے دی. اور یہ حالات کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی جو سنگینی ہے یہ آپ تک رکھنا چاہتے تھے کہ حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس میں بھی وہ سنجیدہ نہیں ہے. تو میں ایسے میں یہ کہوں گا کہ یہ وزیر اعظم کو، جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے، اسے فی الفور مستعفی ہو جانا چاہیے. اور ایسی صورتحال میں جو وہاں جو یہ جنہوں نے اس پرائم منسٹر کو لایا تھا پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کر کے، وہاں فارورڈ بلاک بنایا گیا اور پھر پی ڈی ایم جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تھی ان کو ملا کے تو کیسے راتوں رات حکومت بنائی گئی. ہم نے اسمبلی میں کہا کہ ہم نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، لیکن پی ایم نے کہا میں آزاد امیدوار تھا اور نون نے کہا ہم نے آزاد امیدوار کو ووٹ دیا. تو دوسرے دن ہم اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ گئے. یہ اسمبلی کی کارروائی اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو تو یہ میرے الفاظ تھے. تو جو ماڈل جنہوں نے بنایا میں نے ان کا بھی ذکر کیا. تو یہ جو ماڈل ہے یہ آپ کا جو آزاد کشمیر میں آپ نے بنایا یہ ناکام ہو گیا ہے. اور میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسی صورت میں آزاد کشمیر میں فوری طور پر نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے اور قوم کو اس صورتحال میں جو اعتماد میں لیا جائے. ورنہ یہ لوگ جو چلے ہوئے ہیں یا یہ مریں گے یا انہیں آپ خیریت سے واپس اس صورت میں بھیج سکتے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر یہ حکومت کسی کی چلنے کے قابل نہیں ہے. آزاد کشمیر میں نیا مینڈیٹ ہونا چاہیے اور پھر ہم دیکھیں گے جو ہمارے منرفین ہیں جنہوں نے فارورڈ بلاک بنا کے جھنڈے لہرائے ہیں پھر وہ کس طرح واپس آتے ہیں. انہیں پھر پتہ چلے گا پاکستان کا فارم 45 کہ وہ اس کے تحت آتے ہیں یا 47 کے تحت آتے ہیں. یہ ہم اس وقت آزاد کشمیر والے دیکھ لیں گے. لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر اس وقت 40,000 آدمی سڑکوں پر ہیں. 40,000 آدمی اس وقت سڑکوں پر ہے. تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر چونکہ یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے اس کو افراتفری سے بچایا جائے. اور یہ جو ہمارے اسلاف نے مکمل تکمیل پاکستان کی خاطر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا تھا وہ یہی تھا. اس کی بنیاد یہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اور اس وقت
جو اس پر عمل کرنے والا ایک ہی شخص ہے جو فلسطین کی نمائندگی کر سکتا ہے، جو مسلم امہ کی جو نمائندگی کر سکتا ہے، جو کشمیریوں کا سفیر ہے، اور وہ ہے عمران خان، قیدی نمبر 804۔ فی الفور رہائی دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کیا کشمیر، کیا مقبوضہ کشمیر، کیا فلسطین، اور جتنے بھی جو معاملات ہیں مسلم امہ کے، اور پاکستان جو اس وقت جس مشکل میں ہے، پاکستان معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے استقامت ہوگی، استقام ہوگا تو پھر کشمیریوں کی بھی بات سنی جائے گی، پھر رائے کی بات بھی سنی جا سکتی ہے، لیکن یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس نے یونائٹڈ نیشن میں کہا کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دل دکھتے ہیں، مسلمانوں کا دل دکھتا ہے، اور دل ہر ایک کسی کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے وہ آواز گونجی کہ اسلامو فوبیا کا 15 مارچ کو ہر سال دن بنانے کا جو ہے ہوا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت مضبوط حساب والی جرت مند قیادت چاہیے، اور پہلے بھی ہم نے 15 ماہ کی گورنمنٹ دیکھ لی، اب جو جا رہی ہے یہ بھی دیکھ لی، نہ اس وقت اس قوم کو ریلیف ملا، لوگ اپنی صنعتی جتنے کارخانے ہیں وہ بند کر کے بیرون ملک میں جا رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر سے جو ہے انویسٹر لا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ انویسٹر دبئی تک ہی رہیں گے، وہ انویسٹر کہیں بحر الکاہل کے سمندر کے ساتھ ہی رہیں گے یا پاکستان میں آئیں گے، لیکن پاکستان میں تو ایسی صورتحال ہم نے چھوڑی نہیں ہے۔ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو تو اب قیدی نمبر 804 کے لیے دھیان دینا چاہیے کہ یہ ملک اس کے حوالے کرو جو اس کو سدھار سکتا ہے۔ وہ ہر صورت میں وہی ایک ہی قیادت ہے اس وقت، وہ عمران خان ہے۔ تو شکریہ، چونکہ میں نے جو آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ آپ کی یہ نیت حالات کشمیر کے، وہ یہی تھی صورت ہے۔ یہ بتائیے گا کہ راجہ فاروق حیدر بھی اس موجودہ حکومت سے چودھری صاحب سے تالاب نظر آتے ہیں، اور آپ کی جب حکومت گرائی گئی تو اس وقت بھی اس کے اندر ان کا ہاتھ تھا، لیکن وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے روانہ کیا جائے۔ تو کیا اب پاکستان تحریک انصاف ان ہاؤس چینج کے لیے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوگی، یا پھر اس طریقے سے کوئی الائنس بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے یہ جو ہمارے 26 لوگ ہیں یا 25 لوگ ہیں جو کہ منرفین ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم فارورڈ بلاک ہیں، ان کے ساتھ تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہ ہماری قیادت جس کا نام عمران خان ہے، نہ وہ، نہ ہم۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات اور بڑے دانشور آدمی ہیں، ساتھ تشریف رکھتے ہیں، تو میری گورننگ باڈی بھی ہے یہاں، اور اسمبلی ممبر بھی یہاں بیٹھے ہیں، رفیق نیر صاحب۔ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی ریکوری کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر برائی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر میرے جیسا آدمی یا کوئی اور پی ٹی آئی سے وزیر اعظم بن کے تو ان کے ساتھ بیٹھے۔ صاحب احمد ملک میرا نام ہے، یہ بتائیے گا کہ پچھلے 1 سال سے یہ سلسلہ وہاں پہ چل رہا ہے، وہاں پہ یہ جو ایکشن کمیٹی کا جو ہے مظاہروں کا سلسلہ چل رہا ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ 1 سال کے دوران آپ نے پی ٹی آئی نے اپنے بل بوتے پر نہ احتجاج کیا، نہ استعفیٰ مانگا، نہ دوبارہ الیکشن کا کوئی مطالبہ کیا، تو آج آپ ایکشن کمیٹی کے جو احتجاج ہے اس کو سامنے رکھ کے اس کی آڑ لے کر آپ مطالبہ کر رہے ہیں، گورنمنٹ سے استعفیٰ بھی مانگ رہے ہیں اور نئے انتخابات کا بھی۔ بہت اچھا، زبردست سوال۔ یہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو لوگ چلے ہوئے ہیں 40,000 سڑکوں پر، اس میں پی ٹی آئی نہیں ہے؟ اس میں پی ٹی آئی بھی ہے، عوام ہے نا، عوام پی ٹی آئی ہے۔ اور کئی مرتبہ ہم یہ کہہ چکے ہیں، اور اسمبلی کے فلور پر بھی کہہ چکے ہیں، میڈیا ٹاک میں بھی کہہ چکے ہیں۔ پھر میں پرائم منسٹر کو پچھلے اسمبلی کے اجلاس میں نے ایک منسٹر کو بلا کے یہ کہا کہ پرائم منسٹر کو کہو میں پنچ کی بنیاد پر کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن تو خان صاحب کی بنیاد پر تلخی ہو گئی، لیکن انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ میں صدر پی ٹی آئی سے، پرائم منسٹر نے یہ سمجھا کہ میں صدر پی ٹی آئی سے ملوں گا تو پتہ نہیں کوئی پیچھے والے ناراض ہو جائیں گے میرے آقا، تو اس وجہ سے انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ آپ اس پر عمل کریں جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، اور آپ نے اس کو انڈورس کیا ہوا ہے، اس کا وعدہ کیا ہوا ہے، یہی کر دیں تو یہ سارا معاملات خراب ہو جائیں گے۔ ایف سی کو پنچ میں نہیں بھیجنا، یہ میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں۔ صاحب یہ بتائیے
جی آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، نئی حکومت آئے، نیا مینڈیٹ آئے، آپ کو کیا لگتا ہے نئی حکومت آئے گی تو عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ مین ایشو تو اس وقت عوام کا ہے. دیکھیں یہی تو میں اس وقت سے پیٹ رہا ہوں کہ یہ عوامی حکومت نہیں ہے، یہ بنی بنائی راتوں رات کی ایک حکومت ہے. اگر یہ عوامی حکومت ہوتی تو یہ عوام میں جاتی. میں نے 6 مہینے میں سارا آزاد کشمیر پھر کے لوگوں کے مسائل حل کیے. موقع پر وہاں یہ کوٹلی 20 سال سے بگ سٹی کا مطالبہ تھا، تو میں نے 15 دن کے اندر اندر جو ہے وہ مطالبہ حل کر کے بگ سٹی کا درجہ دے دیا. انتظامی یونٹ ہم نے 8 مقام سے شروع کیے تو جا کے کوٹلی میں جو ہے وہ ختم کیے. اور اسی طرح ہم نے کئی گرڈ سٹیشن بنائے، لوگوں میں جاتے رہے. راولہ کوٹ میں 3 مرتبہ گیا ہوں اور بہت بڑی ریلیوں سے اور بہت بڑے جلسوں سے خطاب کیا. جبکہ یہ وزیر اعظم جس کو لایا گیا ہے، بنایا گیا ہے، یہ عوامی نہیں ہے، نہ عوامی مینڈیٹ کے تحت ہے. مینڈیٹ ہمارے پاس تھا جو چوری کیا گیا، یہ بھی 47 کی پیداوار ہے. لیکن رات کو ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہہ بھی ہے کہ ہم مطالبات ماننے کو تیار ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ بندے 2-3 مار کے ابھی تو، اور اگر یہی صورتحال رہی تو یہ اور مروانا چاہتے ہیں. اگر یہ بندے مروا کے مطالبات تسلیم کر رہے ہیں تو پھر میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ وہ حکومت ہی نہیں ہے. مسئلہ جو بیسیکلی ہے اس وقت پاکستان میں سیاسی سوچ نہیں ہے، ایک ملیٹنٹ سوچ ہے جو کہ عمل پیرا ہے، اور وہ ایک ملیٹنٹ طریقے سے سب مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ مسائل کے جو ایگریویشن ہے اس کی وجہ وہ ملیٹنٹ سوچ ہے، وہ پاکستان ہو، وہ آزاد کشمیر ہو، یا کوئی بھی جگہ ہو. انفارچونیٹلی نہ پاکستان میں یہ مسئلہ حل کر پائے ہیں، نہ ہی آزاد کشمیر میں حل پائیں گے. اور جس طریقے سے جتنی تیزی سے مسائل بڑھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں، آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے ابھی تک. اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. اٹس فیوچر از یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ. تو جو لوگ اس وقت اس ملیٹنٹ سوچ کو پروان چڑھا رہے ہیں، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر یہ سوچ جاری رہی تو یہ معاملات جو ہیں یہ کہاں تک پہنچیں گے. یہ اب انڈیا جو اس کے بعد آپ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ بھی ہنٹ کی کہ پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے وہ آزاد کشمیر میں ہندوستان کی طرف سے کوئی قدم لے سکتی ہے. کیا آپ اس کی حمایت کریں گے؟ اس طرح اقدام لے سکتے ہیں؟ معذرت سے جو حکومت جس کی ذمہ داری ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے. ہمیں تو اچانک یہ صورتحال کہ حکومت کوئی اس پر سنجیدہ نہیں تھی. ہم تو سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی تو وہ تو ٹکراؤ کی پالیسی پر آ گئی ہے. ہم دیکھ لیں گے پل کس طرح کراس ہوں گے. وہ عجیب جس طرح ایک گروپ دوسرے کو جو ہے نا وہ کرتا ہے، پرووک کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے آ جا. تو پھر یہ ایسی صورتحال میں ہم یہاں آپ کے پاس بیٹھے ہیں، یہ مرکز ہے، اور اس میں ہم یہاں سے لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور آپ تک بھی بات پہنچاتے ہیں، آپ کے ذریعے لوگوں کو بھی پہنچاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آنرشپ کا ایشو ہے بیسکلی طور پہ. اس وقت جو آزاد کشمیر میں گورنمنٹ ہے یا اپوزیشن ہے، عوام سڑکوں پہ 9-10 ماہ سے ہیں لیکن آنرشپ کوئی نہیں لے رہا. آپ نے ابھی پریس کانفرنس کی، اچھی بات ہے، لیکن جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے اس میں بلدیاتی نمائندے، سیاستدان، سب لوگ نے یہاں تک نہیں پہنچایا کہ لوگ اس وقت مشتعل ہو گئے. عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے جو عوامی نمائندے ہیں ان کو ادارہ دار نہیں کرنا چاہتے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں. نمبر 1. دوسرا سوال یہ، اگر فریش مینڈیٹ آ جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، فریش مینڈیٹ کے بعد اگر وفاق نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے اس کو ضم کرنا ہے یا پھر انڈین طرز کا ایکشن لینا ہے تو کیسے چاہیے؟ دیکھیں یہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ وفاق کوئی اس طرح کا سٹیپ لے گا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ادھر سے کوئی غلطی کرے تو پھر ہم آگے بڑھیں. غلطی کہیں سے بھی نہیں اس طرح کی ادھر سے نہیں ہوگی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو حکومت ہے، چاہے آزاد کشمیر میں ہے چاہے پاکستان میں ہے، انہوں نے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا. یہ چونکہ حکومت ہے انٹیلیجنس کی بنیاد پر کہ فلاں صوبے میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا حکم ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا حکم ہے،
جی بی میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا حکم ہے، یہ تو اس نظام کے تحت چل رہے ہیں. تو ایسا نظام تو عوامی ہوتا ہی نہیں. اگر عوامی ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ میں اگر ورسٹ پوزیشن میں بھی ہوتا، میرے جیسا آدمی باضمیر، تو وہ استعفیٰ دے دیتا. سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتہ بیر ہے. ایک دو شہری اس وقت وہ موت کے منہ سے واپس آئے، ایک پولیس آفیسر کی جان چلی گئی. انوار حکومت جو ہے وہ اس وقت کشمیر میں اس کو نو گو ایریا بنائے گئے. اگر سر صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. ایک تو سوال یہ ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی اس کے اوپر آپ کا کمنٹ چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ یہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ مظفر آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے یا جو ریلیاں جا رہی ہیں ان کو آپ خوش آمدید کہتے؟ کیا کمنٹ ہے؟ یہ وقت ابھی میرے خیال سے نہیں آیا. ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں کی صورتحال بہتر ہو جائے اور جو لوگ اس حکومت کو لانے والے ہیں وہ کوئی بہتری نکالیں، بہتر حل نکالیں. اگر یہ نہیں ہوا تو ہم انہی کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اچھا، یہ انہوں نے فورسز کو بھیجا ہے، رینجرز اور ایف سی کو. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ فورسز لائی جا رہی ہیں اور جس طرح پیراملٹری فورسز بھارت مقبوضہ کشمیر میں لے کر آتا ہے، اسی طرح ایک متنازع خطے میں بغیر کسی اجازت کے یہ فورسز لائی جا رہی ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا یہ بین الاقوامی سطح پر، کیونکہ نیو یارک کے سامنے، واشنگٹن میں اور بین الاقوامی جو بڑے دارالحکومتوں میں ہیں، وہاں کشمیریوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے، تو اس کا اثر کیا ہوگا منفی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ان کے اثرات ان کو پتہ ہے جنہوں نے یہ چیز پیدا کی ہوئی ہے. بھارت میں مودی کا الیکشن ہو رہا ہے، میں تو سمجھوں گا کہ یہ اس کے فائدے کی بات ہے. کشمیریوں نے کہیں نہیں جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کے لیے کہا کیا جائے. وہ الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ ایسی کبھی صورتحال پیدا ہی نہیں ہوئی. یہ تو 1971 میں نہیں ہوئی. ہاں البتہ یہاں صورتحال ہماری قیادت کے ساتھ ہوا تو وہاں یہ 9 مئی کے بعد صورتحال پیدا ہوئی ہے پاکستان میں. لیکن یہ ہے کہ ہماری قیادت نے اتنا بڑی جرت سے اور اتنی بڑی بہادری سے مقابلہ کیا کہ ملک پاکستان کی بنیاد پر کوئی سیاست نہیں کریں گے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی بنیاد پر ہم اس طرح کی افراتفری کر کے سیاست نہیں کریں گے، جس سے تھوڑا سا ہم پرہیز کر رہے ہیں. اور آپ کے الفاظ بار بار آتے ہیں کہ کہیں ہمارے جانے سے یہ زیادہ آگ نہ بڑھکے، تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جب یہ صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے میں ہوں گا جو بحیثیت صدر پی ٹی آئی اور وہاں کشمیر کا ایک باشندہ ہونے کے، ایک ثبوت ہونے کے، یہ کہوں گا کہ میں ہر اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، ہر اس گروپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں جو یہ درد لے کے چلے کہ کشمیر میں امن قائم ہونا چاہیے. میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں. شکریہ، بہت بہت بڑی مہربانی، بہت شکریہ. موجود صاحب چائے وائے دی آپ کے لیے آئے. یہ ادھر مائک تھا یار، یہ